رہے جان دینے اور لینے والے تو افریقہ کے خطے میں وہ ارزاں اور وافر دستیاب ہیں۔ مشرقی بعید اور افریقہ کے کئی ملکوں میں گینڈے کے سینگوں اور ان کو پیس کر بنائے گئے سفوف کا دھندا ہوتا ہے۔ کئی ملکوں میں اس کی قیمت سونے اور کوکین کے برابر تو کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ ادویات میں استعمال ہونے والی جانوروں کی ہڈیوں اور خشک اعضاء کا کاروبار کرنے والے ایک تاجر کا کہنا ہے، ویتنام کی بلیک مارکیٹ میں گینڈے کے سینگ کے سفوف کی قیمت کچھ عرصہ پہلے 33 امریکی ڈالر کے مساوی تھی، جو اب بڑھ کر 133 ڈالر فی گرام ہو چکی ہے، اور اب یہ قیمت مزید بڑھنے والی ہے۔ ویتنام میں سونے اور کوکین کی فی گرام قیمت گینڈے کے فی گرام قیمت سے کچھ کم ہی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں جیسے جیسے گینڈے کے شکار پر سختیاں ہو رہی ہیں، ویسے ویسے بلیک مارکیٹ میں اس کے سینگوں کی قیمت بھی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں اب صرف افریقہ میں گینڈا پایا جاتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، سفید اور اس کا کزن سیاہ مائل گینڈا۔ گزشتہ چند دہائیوں میں گینڈے کی تعداد بہت تیزی سے کم ہوئی ہے اور اب یہ صرف جنوبی افریقہ اور کینیا کے ہی جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ اس جانور کی بقا کے لیے کی گئی کوششوں کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ 90 کی دہائی میں جنوبی افریقہ اور کینیا میں صرف 4230 گینڈے بچے تھے، مگر حفاظتی کوششوں کے ذریعے ان کی تعداد میں حوصلہ افزا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت ان کی مجموعی تعداد بڑھ کر 17,470 تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ اس کی بقا کو لاحق خطرات میں کچھ اور بھی غیر انسانی اسباب ہیں، مگر سب سے بڑا خطرہ سینگوں کے حصول کے لیے ان کا غیر قانونی شکار ہے، جس کی وجہ سے بقائے جنگلی حیات کے سرگرم رضاکار سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ گینڈوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے موجودہ اعداد و شمار حوصلہ افزا ضرور ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بے دریغ شکار کے سبب اس کی بعض اقسام صفحۂ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں افریقی ممالک میں گینڈے کا شکار عام تھا۔ بے دریغ شکار کے سبب اس عرصے میں گینڈے کی 2 اقسام معدوم ہوئیں، جس کے بعد اس جنگلی جانور کی بقا کے لیے مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے نتیجے میں چین نے دیسی دواؤں میں گینڈے کے سینگ کے استعمال کو قانونی طور پر ممنوع قرار دے دیا۔ یمن میں خنجر کے راستے میں گینڈے کے سینگ کا استعمال بہت پرانا رواج تھا۔ خنجر آج بھی یمنی عرب مردوں کے روایتی لباس کا ایک لازمی ثقافتی و معاشرتی جز ہے، مگر عالمی کوششوں کے سبب یمن نے بھی خنجر میں گینڈے کے سینگ کے دستے لگانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان دونوں اقدامات کو بقائے گینڈے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں میں اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے، مگر یہ مکمل کامیابی نہیں تھی۔ 2006 تک تو اطمینان تھا،
کہ اپنے ہی ہاتھوں اس جانور کو معدومی کے کنارے پر پہنچانے والے انسان اس کی بقا کو یقینی بنا سکیں گے، مگر 2008 اس حوالے سے سنگین تشویش کا سال ثابت ہوا۔ اس ایک سال کے دوران جنوبی افریقہ میں غیر قانونی شکاریوں نے 83 گینڈوں کو سینگوں کے لیے مار ڈالا۔ 2007 میں یہ تعداد صرف 13 تھی۔ 2010 میں یہ تعداد بڑھ کر 333 ہو گئی۔ 2011 میں 400 سے زائد گینڈوں کو ہلاک کیا گیا۔ صورتحال ہر سال مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ یوں 2007 سے گینڈے کے تحفظ کے لیے کوششوں میں نیا موڑ آ چکا ہے۔ فارسٹ رینجرز کو اب صرف گینڈوں کی دیکھ بھال نہیں کرنا تھی، انہیں شکاریوں سے مسلح جنگ بھی لڑنا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ڈیمن جیسے درجنوں سابق فوجی کمانڈوز کی خدمات حاصل کر کے انہیں تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ رینجرز کو باقاعدہ لڑائی، جدید اسلحے کا استعمال، وائرلیس اور فرسٹ ایڈ کا استعمال سکھایا جانے لگا۔ اب گینڈے کی حفاظت پر مامور فارسٹ رینجرز تربیت میں نیم فوجی دستوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر یہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، جس کا بنیادی سبب فنڈز میں کمی ہے۔ افریقی جنگلوں کے ان رینجرز کے شب و روز گوریلا جنگ لڑنے والے چھاپا مار فوجیوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ ڈیمن جیسے تجربہ کار کمانڈوز کی نگرانی میں فارسٹ رینجرز کے دستے لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار نظر آتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ گینڈے کی جان بچانے کے لیے انہیں حملہ آور انسانوں کی جان لینا پڑ سکتی ہے اور خود ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کون کس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، رینجرز کو اس کی فکر نہیں۔ البتہ وہ گینڈے کو ہر ممکن قیمت پر زندہ بچانا چاہتے ہیں، ویسے ہی جیسے ڈیمن باستہ کی جان بچانے کے لیے سرگرم تھا۔ مگر اس جنگ میں ابھی کوئی بات حتمی نہیں۔ فوجی جان جانے کے خوف سے بے نیاز محاذ پر آتا ہے تو افریقی جنگلوں کے ان گینڈا سینگ چوروں نے بھی سر پر کفن باندھا ہوا ہے۔ وائلڈ لائف ٹریڈ مانیٹرنگ ادارے کے مطابق گینڈے کے سینگوں کا سب سے بڑا چور بازار ویتنام میں ہے۔ وہاں اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اور طلب بھی۔ ادارے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے، مشرق بعید کے ملک ویتنام میں کینسر کی شرح زیادہ ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض اعلیٰ اور اہم عہدوں پر کام کرنے والے سرکاری حکام کینسر میں مبتلا ہیں اور وہ کینسر کے علاج کے لیے نہایت مہنگی ایسی روایتی ادویات استعمال کر رہے ہیں جن میں گینڈے کے سینگوں کا سفوف بھی شامل ہوتا ہے۔ طلب میں اضافے کے سبب جنوبی افریقہ کے چور بازاروں میں بھی ان سینگوں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے شکار میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ اس وقت گینڈوں کی سینگ چوری افریقہ میں زیر زمین کام کرنے والی بڑی بڑی جرائم پیشہ تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے، اور وہ اس کے شکار کے لیے پرکشش معاوضے پر مقامی باشندوں کی خدمات حاصل کر کے بھاری منافع کما رہے ہیں۔ گڈون وین ڈی وینزے ان بے شمار شکاریوں میں سے ایک ہے
جو گینڈے کے غیر قانونی شکار میں ملوث ہے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ منو وزنی گینڈے کو کس طرح 300 گرین کی ایک گولی میں ہی ڈھیر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے کسی ناتجربہ کار شکاری کے لیے گینڈے کو مارنا آسان کام نہیں، مگر ہمارے لیے تو یہ بچوں جیسا کھیل ہے۔ بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسے کس جگہ گولی مارنی ہے۔ گدون نے بتایا کس طرح وہ اس جانور کا شکار کرتا ہے۔ اس کی آنکھ سے 6 انچ پیچھے اور کان سے 2 انچ اوپر گولی ماری جائے تو وہ سیدھی اس کے دماغ میں جا گھستی ہے اور جانور سینے کے بل زمین پر بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ گدون نے اپنے چہرے پہ شہادت کی انگلی سے اس مقام کی نشاندہی کی جہاں پر وہ گینڈے کو گولی مارتے ہیں۔ بس یہاں ایک گولی مارو، یہاں اس کا چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، گولی لمحے سے بھی بہت ہی کم وقت میں سیدھی اس کے دماغ میں اور آپ کا کام ختم۔ یہ کہہ کر وہ خباثت بھرے انداز میں ہنسا، پھر کہنے لگا، گینڈے کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے، وہ کم و بیش اندھا ہی ہوتا ہے، تم چاہو تو اس کے بہت قریب جا کر سامنے سے بھی گولی چلا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا۔ اس بات سے یہ مت سمجھ لینا کہ تم سیدھے اس کے سر پہ جا کر کھڑے ہو جاؤ اور گولی چلا دو۔ اس کی قوت شامہ بہت زیادہ ہے، اس کی سماعت بھی بہت تیز ہے، اس لیے جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو یہ ضرور خیال رکھتے ہیں کہ ہوا یا تو بالکل بند ہو، اور اگر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو تو وہ سامنے کے رخ پر ہو، جانور ہماری بو محسوس نہ کر سکے۔ دوسری اہم بات یہ کہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے کانوں پر بھی نظر رکھو، اگر وہ اپنا کوئی ایک کان تمہاری سمت ہلائے تو سمجھ لو مصیبت آنے والی ہے، اس وقت اپنی جان بچانے کی سوچو۔ گدون اب تک درجنوں گینڈوں کو مار کر ان کے سینگ نکال کر بیچ چکا ہے۔ یہ بہت ماہرانہ کام ہے، پہلے مجھے ذرا مشکل لگتا تھا مگر اب نہیں۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ مردہ گینڈے کا سینگ کس طرح نکالا جاتا ہے۔ سینگ کو نکالنے کے لیے آری کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے بہت صفائی سے جڑ سے نکال لیتا ہوں۔ بس اس کام کے لیے ایک عام سائز کا چوڑا اور تیز دھار چاقو چاہیے۔ گولی لگتے ہی وہ زمین پر بیٹھتا چلا جاتا ہے، آپ اس کی طرف بڑھیے، تیز دھار چاقو سے سینگ کے چاروں طرف سے چاقو کو اندر ڈال کر گول گھمائیے۔ ذرا سی محنت لگے گی اور کچھ ہی دیر میں صاف ستھرا سینگ اس طرح باہر نکل آئے گا جیسے بوتل کا کارک۔ 42 سالہ گدون نے اپنے اس غیر قانونی ہنر کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق بیان کیے۔ کچھ سال پہلے میں ایک جرم کے سبب کرونستاد جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ یہ جیل جوہانسبرگ سے 2 گھنٹے کی دوری پر واقع ہے۔ وہاں میری ملاقات اپنے ہی ہم عمر ڈیون سے ہوئی، وہ یہی کام کرتا تھا اور اسی جرم کی پاداش میں قید تھا۔ اس نے ہی مجھے یہ ہنر سکھایا۔
اب تو میرے اپنے کئی شاگرد ہیں جو یہ کام سیکھ کر بہت اچھی طرح کر رہے ہیں۔ گدون کے اپنے بیان کے مطابق اس نے اب تک کئی 22 گینڈوں کو ہلاک کیا ہے، تاہم پولیس کا خیال ہے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اگر گدون کے اعتراف کو ہی درست مان لیا جائے تب بھی گینڈے کے غیر قانونی شکار کے الزام میں اسے صرف جنوبی افریقہ ہی میں نہیں، دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں لمبی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اتنی لمبی سزا کہ یا تو زندہ نہ رہا یا اگر آزاد ہو بھی گیا تو پھر بڑھاپے، جھکی کمر اور ریشہ زدہ ہاتھوں کے باعث کبھی بندوق نہ اٹھا سکے۔ اس وقت گدون جیل میں ہے۔ فارسٹ رینجرز نے اسے گینڈے کا سینگ نکالتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اب اس کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ڈیون کا والد ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہے۔ اس نے 1950 کی دہائی میں کینیا میں چلنے والی مومو بغاوت میں بھی حصہ لیا تھا، مگر اب وہ کینیا چھوڑ کر ساؤتھ افریقہ میں آ کر بس گیا ہے۔ وہ ٹرانسوال کے علاقے میں رہتا ہے جو بوٹسوانا کی سرحد کے قریب بیابان اور جنگل کا علاقہ ہے۔ وہ اپنے 2 بیٹوں اور بیوی کے ساتھ وہاں آباد ہے۔ اب وہ بھی شکاری ہے اور اسی پر اس کی گزر بسر ہے، مگر یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آیا وہ بھی گینڈوں کے شکار میں ملوث ہے یا نہیں۔ اب تک وہ جس قسم کے شکار میں ملوث ہے اسے غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ گدون کے دونوں بھائی بھی شکاری ہیں اور زیادہ وقت جھاڑیوں میں شکار کی تلاش میں گھومتے پھرتے گزار دیتے ہیں۔ میں اسکول جاتا تھا مگر 8 سال کا تھا جب اسکول چھوڑ دیا، گدون نے کہنا شروع کیا۔ تب سے میں جنگل میں رہنے لگا۔ مجھے جھاڑیوں میں چھپے جانوروں کی تلاش میں مہارت حاصل ہے۔ میری لگ بھگ پوری زندگی جنگل میں گزری ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور میرے چہرے پر نظریں گڑاتے ہوئے کہنے لگا، میں جانوروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ہم انسانوں سے بہت بہتر ہیں۔ آخر کار گدون ایک بہت بڑا پیشہ ور شکاری بن گیا۔ وہ جنگل میں نہ صرف اپنے شکار کی کمین گاہ کا خود پتہ چلاتا تھا بلکہ شکار کرتا اور کرواتا بھی تھا۔ میری خصوصیت یہ تھی کہ میں اپنے شکار کو خود تاکتا تھا اور اس کے شکار کی منصوبہ بندی بھی خود ہی کرتا تھا۔ گدون نے بتایا، ایک مرتبہ گدون ایک بوڑھے امریکی شکار کے گائیڈ کا کام سر انجام دے رہا تھا اور اسے موزمبیق کے دلدلی علاقوں میں جنگلی بھینسے کا شکار کھلانے لے گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا دلدلی جزیرہ ہے جہاں جنگلی بھینسوں کا غول سپہر ڈھلے چرنے آتا تھا۔ گدون نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ ہم نے خود کو پتوں اور گھاس پھوس کے ذریعے کیموفلاج کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ جب ہم نے انہیں نشانہ بنایا تو اس غول سے صرف 30 میٹر کی دوری پر تھے۔ امریکی شکاری نے اندھا دھند گولی چلائی۔ جنگلی بھینسوں کا وہ ریوڑ چیختا چلاتا بھاگا۔ وہ بوڑھا شکاری فائر پر فائر کیے جا رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ رکا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا،
میں شکار میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ وہ شکار نہیں کر رہا تھا بلکہ ان پر اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے آج کل وہ بوڑھا امریکن اناڑی شکاری نئے ڈھنگ سے شکار کرتا ہے؟ اس نے اپنی نیلی آنکھیں میرے چہرے پر گڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک پرانا ٹرک خرید لیا ہے۔ اب وہ اس پر بیٹھ کر جنگلی بھینسوں اور ہرن کا شکار کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس نے استفساریہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا اور کہنے لگا، اس لیے کہ جب وہ جنگلی بھینسوں پر گولیاں چلا رہا تھا تو ایک بھینسے نے پلٹ کر اسے زوردار ٹکر ماری تھی۔ اب وہ ٹرک میں بیٹھ کر گولی چلاتے ہوئے خود کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ میں نے جنگلی بھینسے کو بھگایا، ورنہ وہ بوڑھا شکاری گیا تھا دنیا سے۔ اس نے ہنستے ہنستے بتایا۔ میں بھی یہ واقعہ سن کر مسکرانے لگا۔ یہ 2005 کی بات ہے، جب گدون کے بھائی آندرے نے اس سے کہا کہ کیا وہ گینڈے کا شکار کر کے اس کا سینگ لا سکتا ہے۔ اس وقت آندرے ایک معروف سفاری ٹور کمپنی سائمن میں کام کر رہا تھا۔ گدون نے بھائی کی بات سن کر حامی بھر لی۔ اس سے پہلے گدون نے کبھی کسی گینڈے کا شکار نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری توجہ اس جانب مبذول کر دی کہ وہ کس طرح گینڈے کو شکار کر سکتا ہے۔ گینڈے کے ٹھکانے کا پتہ چلانے کے لیے سب سے پہلے اس کا گوبر تلاش کرو۔ یہ گوبر تمہیں اس کے ٹھکانے پر پہنچا دے گا۔ گدون نے مجھے گینڈے کی تلاش کا بنیادی اصول سمجھاتے ہوئے کہا، سیاہ مائل گینڈے کی نسبت سفید گینڈے صرف اپنے مخصوص علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر تم گینڈے کی بو محسوس کرنے کی صلاحیت حاصل کر لو تو جنگل میں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہو کہ سفید گینڈا کہاں ملے گا اور سیاہ مائل کہاں ہوگا۔ ان کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے تو پھر انہیں شکار کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگرچہ جب گدون کو گینڈوں کے غیر قانونی شکار کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اس وقت وہ جدید رائفل سے ایک گینڈے کو نشانہ بنا چکا تھا، لیکن پہلے پہل گینڈا اس نے کیسے ہلاک کیا وہ بھی دلچسپ کہانی ہے۔ افریقہ میں شکار کے لیے روایتی طور پر بھالوں اور تیر کا استعمال ہزاروں سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گدون نے پہلے گینڈے کے شکار کا قصہ سنانا شروع کیا۔ اب بھی وہ لوگ جن کے پاس رائفل یا بندوق نہیں ہوتی، وہ بھالوں اور تیر سے ہی شکار کرتے ہیں۔ میں نے بھی پہلے پہل یہی طریقہ اپنایا۔ میں نے ایک وزنی اور تیز دھار انی والا نیزہ تیار کیا اور پھر اسے 60-30 کی رائفل کی نال میں رکھ کر اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر نشانے پر پھینکا۔ یہ افریقہ کا قدیم طریقہ شکار ہے۔ میں نے گینڈے کے پھیپھڑوں کو نشانہ بنایا تھا۔ نشانہ بالکل ٹھیک لگا اور پھر کچھ دیر بعد گینڈا تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس طریقے سے میں نے ایک مادہ اور نر کا شکار کیا اور نہایت بھونڈے انداز میں ان کے سینگ نکال لیے۔ یہ کہہ کر وہ رکا، میرے تجربے کو آزمانا مت، ضروری نہیں کہ یہ طریقہ ہر بار کامیاب ہو۔
وہ تو قسمت اچھی تھی کہ تیر عین نشانے پر لگا۔ اس کی تیز انی موٹی کھال کو چیرتی ہوئی اس کے پھیپھڑے میں اتر گئی، ورنہ تو میں بھی ناکام ہی رہتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا اور کچھ سوچنے لگا۔ شاید اس بھونڈے ہتھیار سے شکار میں کامیابی کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ میں بہت دلیر ہوں اور صرف 2 میٹر کی دوری سے میں نے وار کیا تھا۔ کبھی تیر کی قوت بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، ورنہ پہلے شکار اور اس کے سینگوں کی فروخت کے بعد تو ان جیسے بھائیوں کے منہ کو گینڈے کا خون لگ گیا۔ آندرے سفاری کمپنی میں ملازم ہونے کی وجہ سے افریقہ کے دور دراز علاقوں میں سیاحوں کو جنگلی حیات دکھانے کے لیے لے جاتا تھا۔ وہ ایسے کئی جنگلوں، نیشنل پارکوں اور نجی محفوظ علاقوں سے واقف تھا جہاں بڑی بڑی تنظیموں اور اداروں کے ذریعے گینڈوں کی افزائش نسل کا پروگرام کافی عرصے سے جاری تھا، جس کی وجہ سے وہاں گینڈوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ افزائش نسل میں خاطر خواہ اضافہ اور بظاہر انہیں کسی قسم کے لاحق خطرات کے نہ ہونے کے سب گینڈوں کی حفاظت کے انتظامات قدرے نرم تھے۔ ان بھائیوں نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آندرے اسے شکار گاہ تک بحفاظت پہنچا دیتا اور پھر باقی کام گدون خود کر لیتا تھا۔ اسے بھی گینڈے کے شکار میں منافع نظر آنے لگا تھا۔ سینگوں سے بہت مال کمایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات مجھے بہت بعد میں پتہ چلی۔ گدون نے سینگوں سے ہونے والی آمدنی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا۔ پہلے تو میں شکار کے بعد سینگ نکالتا اور پھر اسے لا کر دوسرے مقامی لوگوں کو فروخت کر دیتا تھا۔ وہ لوگ یہی دھندا کرتے تھے، مگر یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ جو پیسے مجھے ملتے تھے وہ تو بہت ہی کم تھے۔ میں نے ایک مرتبہ 13 پاؤنڈ وزنی 2 سینگ لا کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی قیمت $11,000 تھی۔ اس رقم میں سے بڑا حصہ دلال نے ہڑپ کر لیا تھا، دوسرا بڑا حصہ میرے بھائی نے دبا لیا۔ اصل کام میرا تھا، مگر مجھے بہت تھوڑی رقم ملی۔ میں اس بات سے سخت دل برداشتہ ہوا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ کام خود کروں گا۔ میں نے ایک گینڈا مارا اور اس کے سینگ فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مجھے جیل بھیج دیا گیا اور پھر صحیح معنوں میں جیل میں میں نے گینڈے کے شکار کا درست طریقہ اور سینگ بیچ کر مال بنانے کا ہنر سیکھا۔ پہلی بار تو وہ سزا کاٹ کر رہا ہو گیا، مگر وہ جو ہنر جیل سے سیکھ کر آیا تھا، اس کے بعد وہ اس کھیل کا مکمل کھلاڑی بن چکا تھا۔ سائمن سفاری ٹور کمپنی کے مالک کا نام گیرات سائمن تھا۔ آندرے بدستور وہیں کام کر رہا تھا۔ کمپنی سے اس کے رابطے ہوئے۔ اس بار اس نے براہ راست سائمن کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب بیچ میں آندرے اور دلال کا چکر نہیں تھا۔ مال پرکشش تھا۔ وہ کئی سال تک کامیابی سے گینڈے مارتا اور ان کے سینگ چراتا رہا، مگر پھر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔